تو مختلف رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جیلوں میں 350 کے قریب پاکستانی قید ہیں جن پر دہشت گردی، امیگریشن کے قوانین کی خلاف ورزی اور فراڈ سمیت مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ان مقدمات اور پاکستانی قیدیوں کے بارے میں بات کریں گے کرمنل اور امیگریشن قوانین کے ماہر خالد کالو سے، جو کنٹکی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی قیدیوں کی مدد کریں گے۔ امریکہ کے تناظر میں یہ مدد کس حد تک مشکل یا آسان ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے، بڑی انکریجنگ، میں نے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ سنی تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار کسی نے پاکستانی پریزنرز جو انکارسریٹڈ اینڈ اوورسیز ان کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ لا وارث نہیں ہیں۔ اٹ واز ریئلی ایکسائٹنگ۔ لیکن انفارچونیٹلی دا ٹروتھ ہے کہ یہاں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، ایڈوکیسی نہیں ہے۔ جو یہاں پہ پریزنرز ہوتے ہیں پاکستان کے، زیادہ تر جو ہیں وہ امیگریشن میں کے کیسز میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ چوری اور ڈاکہ اور دوسرے جو وائلنٹ کرائمز ہیں ان کے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایکسیس یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہے، بہت کم ان کو ایکسیس ہے۔ اور میں ابھی وہ ڈان کا لنک آپ نے جو مجھے بھیجا، میں اس کو پڑھ رہا تھا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جو پریزنرز ہیں وہ ویو کر دیتے ہیں کاؤنسلر کنونشن کی جو ایکسیس ہوتی ہے، جو کہ بائی دا وے 1960 وہ ویو اس لیے کر دیتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ قوانین ہیں کیا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امریکی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ان قیدیوں کو کس قسم کے حقوق حاصل ہیں، تو کیا ان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس چوائس ہے، وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب پولیس ایجنسیز کو یہاں پہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ فورنرز کو نوٹیفائی کریں کہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کاؤنسلر کے ساتھ، اپنی ایمبیسی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے جس کی بات کی ہے نا کہ جی ویور ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ انہوں نے کہاں سے لے لیا، آپ ان سے پوچھیں کہ جی کس ویور کی بات کر رہے ہیں، کسی کو وہ ویور ہینڈ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ایشو جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ٹریٹی کے ممبر ہیں، تو ان کے پاس ابھی باتیں تو کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی انکریجنگ بات ہے۔ لیکن جو ایمبیسیز ہیں، جو کاؤنسلز ہیں یہاں پہ، ان کے جو کاؤنسلیٹس ہیں، ان کو یہ انیشیٹو لینا پڑے گا اور لوگوں کو انفارم کرنا پڑے گا کہ کمیونٹیز کے تھرو، مساجد میں، کمیونٹی سینٹر میں جا کے بتانا پڑے گا کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں۔ اگر آپ کو پولیس والا نہیں بھی بتاتا، آپ تب بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو پرووائڈ کریں۔ اور یہاں پر ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں کچھ پاکستانیوں کی ریپیٹریشن کی کوشش کی، انہیں وطن واپس بھیجنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک مسئلہ جو سامنے آیا کہ اس میں 30 سے زائد قیدیوں کے پاس یہ ثبوت نہیں تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ تو ان حالات میں کیا امریکہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت یہ قیدی جو ہے وہ واپس پاکستان جا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، بالکل، ایکچولی بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے، کیونکہ میرے خود کلائنٹ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہوا ہے۔ میرے پاس ایک کلائنٹ تھا، کیونکہ آپ کے پاس نا پاسپورٹ یا پیپرز ہونے چاہیے واپس جانے کے لیے۔ یہاں کی جو ایجنسی آئس ہے نا، وہ یوزلی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جب ان کی فائنل ہو جاتی ہے، پروسیڈنگز ان کی فائنل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلے ہیں، میرا ایک کلائنٹ تھا، ان کو بیلز چاہیے تھی، اپنی یہاں پہ بیل پوسٹ کرنی تھی، لیکن ان کے پاس پاکستان میں پراپرٹی ہے، لیکن ان کا پاور آف اٹرنی جو ہے اس کو پراپرٹی کو بیچنے کے لیے وہ یہاں پہ جو ہے نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایمبیسی میں آئیں۔ جو بندہ جیل میں ہے وہ ایمبیسی میں کیسے جائے گا؟ تو یہاں پہ ان کے کاؤنسلر ہیں بڑے اچھے، اپنا شکاگو میں تھے، فیصل ترمزی صاحب، وہ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے بندہ وہاں پہ بھیجا۔ اب یہ اس لیے کہ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی پاکستانی حکومت، ان کا عزم تو ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ میں قید پاکستانی شہریوں کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ خالد کالو صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو۔